بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ لے کر آ رہے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہے، یعنی قیام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور امام کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، تو مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا مقتدی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس طرح پڑھیں؟ اس باب میں یہ اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم، امام عالی مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہیں، تو ان مقتدیوں کو چاہیے کہ اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز اپنی پڑھیں، کھڑے ہو کر، اور ان کی نماز درست ہے اور ٹھیک ہے۔ ایک قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ مذہب ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جو ان تین اماموں نے بیان کی، کیا کہ اگر امام بیٹھا ہے، کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو کھڑے لوگوں کی اس کے پیچھے نماز بھی درست ہے، اور وہ مقتدی نماز کھڑے ہو کر اس کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ قول ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں، امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، کہ بھئی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام درمیان میں آ گیا، امام آ گیا، لوگ کھڑے تھے اقتداء کر رہے تھے، امام درمیان میں آ گیا، امام بن گیا، اس کا ایک واقعہ جب آخر میں عرض کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر تو لوگ کھڑے ہو کر اقتداء کریں۔ اور اگر امام شروع سے ہی بیٹھا ہوا ہے، اگر امام شروع سے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر مقتدی بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھے، امام کے پیچھے بیٹھ کے اقتداء کرے۔ اور اگر مقتدی کھڑے تھے اور امام درمیانے نماز میں آ گیا، وہ ایک واقعہ ہم بتائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرض الوفات کے 14 دن تھے، اس میں وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی تھی حضور علیہ السلام کے حکم سے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عشاء کی نماز تھی، افاقہ ہوا، تو آپ نے جب محسوس کیا کہ میں نماز پڑھا سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں، تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان دو حضرات کے سہارے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سائڈ پہ ہو گئے اور اپنی بائیں سائڈ ان کے لیے خالی کی، حالانکہ حضور نے اشارہ بھی کیا کہ آپ پڑھاتے رہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ سائڈ پہ ہو گئے، تو حضور علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اقتداء کر رہے تھے، اور پیچھے صحابہ ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ امام درمیان میں آیا، اسی لیے سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پہلا واقعہ اب ہم بیان کریں گے جس سے امام احمد ابن حنبل نے، خیر وہ پہلے اب مسلک سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام شروع سے بیٹھا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، تو مقتدی بھی بیٹھ کے اقتداء کرے، اور اگر امام درمیان میں آ گیا، بیٹھ گیا، تو پھر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پھر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اصل میں یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور وہ گھوڑا آپ کو بھدک گیا، یعنی دوڑ کے لے گیا، اور وہ ایک کھجور کے پاس سے گزرا، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاؤں مبارک زخمی ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے گرے، اور آپ کے ناف مبارک سے نیچے جو یہ حصہ تھا، یہ بہت زیادہ مجروح زخمی ہو گیا۔ انہی دنوں کا یہ واقعہ کہ حضور علیہ السلام، ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، وہ عصر کی نماز کے مسئلے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ 2 منزلہ تھا، تو حضرت عائشہ کے اوپر والے حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام علاج بھی آپ کا ہو رہا تھا، آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے، اوپر نماز پڑھتے تھے، تو حضور علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے کوئی نفل، تو کچھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت پوچھنے کے لیے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی حضور کو، اس نے کہا غنیمت ہے،
حضور علیہ السلام کے پیچھے، تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اقتدا کی، حضور علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی ہاں وہ کھڑے ہوئے، حضور نے ان کو بٹھا دیا، تو معلوم ہوا کہ اگر امام شروع سے بیٹھا ہوا ہے تو لوگ بھی بیٹھ کے اقتدا کریں۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم نے عرض کیا کہ درمیان میں آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے یعنی ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور نماز پڑھائی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو امام درمیان میں آیا تو پھر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دو واقعات ہیں، پہلا واقعہ وہ فرض نماز کے لیے نہیں تھا، وہ نفل کے لیے تھا، ایک بات، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مطابق مسئلہ سمجھایا ہے کہ نفل نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو نفل میں تو آپ کو پتہ اجازت بھی ہے۔ اور اس حدیث کا ہم یہ کہتے ہیں دیکھو کہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی اقتدا میں درمیان سے جہاں سے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے وہاں سے حضور نے نماز شروع کی، لیکن نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے نہ تو صحابہ، وہ کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ تو یہ تین امام، امام علی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بیٹھا ہوا تھا لیکن مقتدی کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر انہوں نے پوری نماز پوری کی ہے۔ اور یہ جو امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ دار قطنی کی ایک روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی بھی امام بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے۔ دار قطنی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی بھی امام بیٹھ کے نماز نہ پڑھائے، لیکن ان جمہور فقہا نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، کیوں کہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ وہ حدیث اتنی ضعیفاً جداً کے الفاظ آتے ہیں کہ انتہائی زیادہ ضعیف ہے، لہٰذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اگر امام کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کے نماز کسی عذر سے پڑھا رہا ہے، تو مقتدی اس کی اقتدا کھڑے ہو کر کریں گے کیونکہ یہ قیام پر قادر ہیں۔ اور دوسرا بات یہ بھی رکھیں کہ یہ جو امام قائد ہے یہ کل قائم ہے، یہ قائد کل قائم ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت در مختار فتاوی جامی کے اندر، جامی میں مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی نماز کے اندر جو چیز یعنی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے اور باوجود کوشش کرنے کی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جب یہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو یہ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کی طرح ہے، یعنی اس کو پورا ثواب مل رہا ہے۔ جو ثواب آدھا ہو جاتا ہے، آگے باب آ رہا ہے اس میں مزید وضاحت کریں گے کہ ثواب آدھا اس صورت میں ہوتا ہے کہ قیام پہ قادر ہے، سستی کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آدھا ثواب ہوگا، اور جو آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اور بیٹھ کے نماز پڑھائے تو امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قائد کل قائم ہے۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ شامی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے یہ بھی حکماً کھڑا ہوا ہے، تو جو امام معذور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا یہ حکماً کھڑا ہے، مقتدیوں کے ساتھ یہ بھی حکماً کیا ہے سونے کھڑا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیماری رہی ہے مرض الوفات، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس دورانیہ میں 4 مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے شروع کی ہوئی تھی، اس میں آپ آئے ہیں درمیان میں تو نماز ایک آپ نے ام فضل رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے گزری ہے کہ مغرب کی نماز حضور نے ہمیں پڑھائی اور اس میں حضور نے مرسلات پڑھی، اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے، اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور پوری چادر میں آپ لپٹے ہوئے تھے اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ علماء یہاں سے، اور چوتھی مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا اور آپ نے جماعت کا معائنہ کیا، نماز کھڑی تھی، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ نماز پڑھ سکیں، آپ نے پردہ گرا دیا اور کچھ وقت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ دیکھیں جب حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ ابو بکر عنہ کو کھڑا کیا تو اس بات کی دلیل تھی کہ میرے باپ یہ آپ کا امام ہوگا، اور پھر جس کے پیچھے حضور نے نمازیں پڑھی ہیں، باقی صحابہ کے پیچھے تو اکا دکا وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی رتن کی نماز پڑھی ہے، لیکن یہاں تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیماری کے دوران لوگوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوگا،
یہ اشارہ کیوں دیا کہ حضور نے کہا، حضرت عائشہ نے، آپ نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلائے، آپ چپ رہے، آپ نے سب صحابہ کے نام لیے۔ جب آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو، حضور یہ کہتے تھے مرو ابا بکرین، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں صلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے باپ دل کے بڑے نازک ہیں، آپ سے محبت بہت زیادہ ہے، دل کے بڑے نازک ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ لیکن حضور علیہ السلام کہتے تھے مرو ابا بکرین صلو بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ علماء کہتے ہیں اس میں واضح دلیل تھی کہ حضور اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ اگر حضور کھڑے کر گئے، بتا گئے کہ یہ صرف مصلی میں تمہارے امام نہیں ہے، دنیا کے سارے امور کے اندر یہ تمہارے امام ہیں اور یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ اور امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ اگر امام بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہونے پر قدرت نہیں رکھتا، تو مقتدی جو کھڑے ہونے پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، ان کے لیے باب منہ، امام ترمذی یہاں پر باب لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت مسروق بن اجدع رحمہم اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے تابعی ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اجلہ شاگردوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر، کہ حضور علیہ السلام نے ایک نماز ابو بکر تن کے پیچھے پڑھی، فی مرضہ الذی مات فیہ قاعدا، بیٹھے ہوئے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے باب سے، کیونکہ یہ ہے کہ حضور کا جو ہم نے پیچھے کہا کہ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام ہے، تو یہ مغرب کی نماز تھی، یعنی مغرب کی کوئی اور نماز تھی تو اس میں حضور نے ان کے پیچھے اقتداء میں پڑھی۔ ایک آپ نے نماز مغرب کی پڑھائی جس میں آپ نے مرسلات پڑھائی، تیسری نماز یہ تھی کہ جس میں درمیانے نماز میں آئی۔ یہ ہمارا استدلال اس سے نہیں ہے، حدیث انہوں نے یہ پیش کی ہے، لیکن ہمارا استدلال اسی حدیث سے ہے کہ درمیان میں جب حضور علیہ السلام آئے ہیں اور حضور علیہ السلام نے بیٹھ کے، تو حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ سارے کیا تھے؟ وہ سارے کھڑے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا کہ بھی جب میں بیٹھ گیا تو تم کیوں کھڑے ہو؟ اور وہ باب سے جو امام احمد ابن حنبل کے استدلال میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث پیش کی، وہ تو نفلی نماز تھی، اور حضور علیہ السلام وہ 5 ہجری کا واقعہ تھا جس میں حضرت علیہ السلام گر گئے تھے، تو وہ واقعہ 5 ہجری کا ہے اور یہ مرض الوفات کا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ حدیث اس حدیث کے لیے جو پیچھے باب میں فرمایا کہ اذا صلی الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، کہ جب امام بیٹھا ہے تو تم بھی سارے بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان ابواب میں الجھ گئے ہیں، 2 مسئلوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک 5 ہجری کا ہے جو گھوڑا حضور علیہ السلام کو لے کر بدکا اور حضور کو گرایا، وہ حضور علیہ السلام نفل نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، اور یہ مرض الوفات کا 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہیں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے کیا کیا، آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ صحابہ نے کہا بیٹھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب امام قیام پر قدرت نہیں رکھتا تو مقتدی جو قیام پر قادر ہے ان کی اقتداء بھی درست ہے، جیسے کہ امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی بھی بیٹھ کے نماز نہ پڑھائے، وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اور نہ امام احمد ابن حنبل نے، وہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، یہ حدیث اس کے لیے ناسخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو ہمارے امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا دعویٰ ہے کسی حدیث کے ساتھ اس کا تعارض اور ٹکراؤ نہیں آتا، یہی تو فہم ہے، اسی لیے تو وہ امام اعظم ہیں، تمام اماموں کے بڑے امام ہیں، اسی لیے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کی اقتداء لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جن حدیث کو ترجیح دی ہے الحمدللہ کسی دوسری حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں آتا۔